अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ़ अब्बासी यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद से हम आपके लिए एक दफ़ा फिर दो बड़ी दिलचस्प खबरें लाए हैं। एक तो मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन जो हैं उनके नाम पे जो बनने वाला पार्क था उसमें बड़ी क्रूशल डेवलपमेंट है, वो डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा सीडीए के तीन बड़े इंपॉर्टेंट महकमे, जिसमें लैंड डायरेक्टरेट, जिसमें लॉ विंग, जिसमें स्टेट विंग, इनके अंदर बड़ी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं और बड़ी बड़ी नई पोस्टों पे कौन लोग लगेंगे, क्या हो रहा है, क्या इन तीनों महकमों का ऑडिट कराने का फ़ैसला किया गया। इस इशू पे हम डिटेल में आज आपसे बात करेंगे। और नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस्लामाबाद से रिलेटेड और सीडीए और बाकी जो शहर के महकमे इनसे रिलेटेड बर वक्त और एक्सक्लूसिव खबरें आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट इशू हैं। मैं पहले इसको जो ज़हीरुद्दीन बाबर पार्क है, पहले उससे शुरू करता हूँ और फिर उसके बाद आपको मैं डिटेल में बताऊँगा कि सीडीए में कौन किस पोस्ट पे लग रहा है और क्या हो रहा है। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं इस पार्क की। F71 सीडीए का एक पोस्ट सेक्टर है, उसके ग्रीन बेल्ट के ऊपर एक पार्क बनाया जा रहा था। वो पार्क का काम जो है थोड़ा सा शुरू हुआ, फिर जैसे मैंने आपको पिछले एक भी लाग में बताया था कि उसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई, फिर उसके बाद अब नया उसमें फ़ैसला किया हुआ है। वो नाज़रीन, कल एक सीडीए में एक बड़ी क्रूशल मीटिंग हुई, जो सीडीए के चेयरमैन है सोहेल अशरफ, उन्होंने चेयर की। और उस मीटिंग में सीडीए के जो मेंबर एनवायरनमेंट थे, क्योंकि वो कंसर्न मेंबर हैं, वो भी मौजूद थे और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। उसमें नाज़रीन ये फ़ैसला किया गया कि ये जो पार्क है, ये पार्क क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान जो है वो अपने पैसों से अपने तरीक़ेकार के मुताबिक, जो उनकी एम्बेसी है वो ख़ुद ही इसको एग्जीक्यूट कर रही है अपने फ़ंड के साथ। बेसिकली उनका पर्पज़ ये है कि वो जो उज़्बेकिस्तान के जो लोग हैं उनका क्योंकि पैसा है, तो वो इस्लामाबाद के शहरियों को ये गिफ्ट दे रही है पार्क, जो F71 के ग्रीन बेल्ट पे बन रहा है। तो ये उनकी तरफ से फंडिंग है, वो खुद एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इसमें ये इशू था कि कंसर्न सिटीज़न जो थे उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जी, पहले तो उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे पार्क होना ही नहीं चाहिए और ये ग्रीन बेल्ट है और ग्रीन बेल्ट पे पार्क नहीं बनना चाहिए। दूसरा, फिर उन्होंने कहा जी कि इस पे ऊपर कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये तो पार्क है, ग्रीन बेल्ट है और इसके ऊपर कंक्रीट का स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। तो बात तो उनकी बड़ी लॉजिकल थी और बड़ी वैलिड थी। उसमें नाज़रीन बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। हमारे जो ज़राए हैं सीडीए के, वो ये बताते हैं कि जो चेयरमैन है सोहेल अशरफ, और उन्होंने इसके ऊपर बड़ा एक अपना नोटिस लिया, और इसी तरह मेंबर एनवायरनमेंट है उन्होंने भी। और तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जी, इस पार्क के अंदर किसी किस्म की जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं होगी कंक्रीट वाली, और बेयर मिनिमम का लफ्ज़ यूज़ हुआ। बेयर मिनिमम का मतलब है कि बिल्कुल कहीं थोड़ी जहाँ पे फाउंडेशन वगैरह में की ज़रूरत होगी तो वो होगी, वरना कोई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की इस तरीके से नहीं होगी। नंबर एक ये उन्होंने क्लियर किया। दूसरी बात ये है कि कल ये बड़ा फ़ैसला हुआ कि जो इसका जो डिज़ाइन है वो रिवाइज़ किया जाएगा, और इसको लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके मुताबिक बना के, लोगों से शेयर करके, लोगों के कंसर्न जो है वो एड्रेस करके फिर आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि एक अच्छी चीज़ है तो इस अच्छी चीज़ को अच्छे तरीके से होना चाहिए, और बड़ी अच्छी लॉजिकल बात है। दूसरा नाज़रीन, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये भी फ़ैसला हुआ बकौल सीडीए के, ये फिर आगे हम चल के आपको फिर इसका बताएंगे कि क्या हुआ। तो सीडीए के कि एक सिंगल दरख्त भी इस पार्क के प्रोजेक्ट में नहीं कटेगा। ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा होता है तो ये मेरे ख्याल में सीडीए की जो मैनेजमेंट है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि दरख्तों का बड़ा इस्लामाबाद का जो क्लाइमेट है वो ऑलरेडी आप देख लें कि जब हीट वेव आती है तो कितनी ज़्यादा गर्मी है। और इस्लामाबाद तो वो जो पुराना इस्लामाबाद हुआ करता था, बड़ा एक ठंडा, आज से 20-25 साल पहले वाला, वो नहीं रहा। तो ये वाज़ेह किया गया कि एक दरख्त भी नहीं कटेगा, बल्कि और नए दरख्त लगाए जाएंगे। फिर नाज़रीन, एक और इसमें बड़ा फ़ैसला ये हुआ कि इसका जो पहले वाला जो डिज़ाइन था उसमें एक लाइब्रेरी थी। खैर वो भी कोई इतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं थी, एक स्मॉल लाइब्रेरी थी जो इंटू से उसका बनने का वो था। वो भी सीडीए की मैनेजमेंट ने ये फ़ैसला किया कि ये लाइब्रेरी जो है, ये जो स्मॉल लाइब्रेरी है, ये इंटू से ना बनाई जाए बल्कि लकड़ी से बनाई जाए। तो ये बड़ी अच्छी बात है, अगर लकड़ी से बनती है, वहाँ ईंट या सरिया इस्तेमाल नहीं होगा। फिर नाज़रीन, इसके अलावा जो इसके अंदर जो कमर्शियल जो इसका कंपोनेंट था, मसलन आइसक्रीम पार्लर था और काफ़ी शॉप टाइप जो है, वो भी सीडीए की मैनेजमेंट ने कहा कि उसको यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी अब वहाँ पे नहीं होगी। और ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है। अगर क्योंकि पार्क के अंदर इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी हो तो उससे फिर ये होता है कि आपकी लोग ज़्यादा आते हैं, ट्रैफिक भी होती है, फिर वो पार्किंग के भी इश्यूज़ होंगे। तो ये जब ये चीज़ ख़त्म कर दी, ये इस रिवाइज डिज़ाइन में ख़त्म हो जाएगी, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा और बर वक्त फ़ैसला लिया गया। और इससे मेरे ख्याल में अब कोई इशू मज़ीद बाकी नहीं बचता, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ ना हो, आइसक्रीम पार्लर ना हो, काफ़ी शॉप ना हो,
لائبریری جو ہے وہ کنکریٹ اسٹرکچر کی نہ ہو، لکڑی کی ہو، لکڑی کے بینچ بنے ہوں، خوبصورت پارک ہو، جو واکنگ ٹریک ہو، اس میں بیڈمنٹن ہے، بچے کھیلیں گے تو اچھی بات ہے. اور اس طرح کی بیوٹیفیکیشن کی چیزیں ہیں، گرینری کی اگر چیزیں ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہاں جو شہری کہتے ہیں کہ یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، تو وہ CDA نے کہا کہ جی یہ بالکل اسی جگہ پہ ہوگا. اس کی ریزن بھی یہ سامنے آئی ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ دو حکومتوں کے درمیان ایک دوستی کو آگے بڑھانے کا ایک پروجیکٹ ہے. اور اس میں جو ہے اب وہ چیزیں اتنی ایڈوانس لیول پہ چلی جا چکی ہوئی ہیں کہ یہ ایکسپیکٹیڈ ہے کہ جو ازبکستان کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ اگلے منتھ میں اسلام آباد آئیں گے تو پھر اس پارک کا افتتاح بھی کریں گے. تو پھر یہ CDA کا یہ کہنا ہے کہ گرین بیلٹ ہے ہم اس کو سنوار رہے ہیں، اس پہ پارک بنے گا، واکنگ ٹریک بنیں گے، بچوں کے جھولے لگیں گے، اور بیر منیمم یوز ہوگا کنکریٹ کا یا ہارڈ اسٹرکچر جو ہے. تو ایسی صورت میں ایک بیوٹیفیکیشن کا کام ہے تو اس میں پھر کوئی کنسرن باقی نہیں بچتا. یہ بقول CDA کے. ناظرین اسی کے پیرل اگر دیکھیں F7 کے تو درمیان میں فیصل ایونیو ہے، تو F8 والا جو پارک ہے وہ بھی گرین بیلٹ پہ بنا ہوا ہے، اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہماری UAE کی گورنمنٹ ہے شاید یا کوئی اور برادری کنٹری، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو مینٹین کیا اور رینوویٹ کیا. اور اس میں اگر وہ رات کو بھی لوگ اس میں میں نے کئی دفعہ فارنرز بھی وہاں پہ دیکھے واک کرتے ہوئے، بچے وہاں پہ جو ہے وہ بیڈمنٹن بھی کھیلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں محلوں کے یا کہیں پہ بھی. تو ایک اچھی اپرچونیٹی ہے کیونکہ جو اسلام آباد شہر ہے یہ صرف ایلیٹ کا شہر نہیں ہے، اس میں جو کچی آبادی کے بسنے والے لوگ ہیں ان کا بھی ہے. یہ ہر آدمی کا رائٹ ہے، کوئی فیسلٹی ہو تو وہ اس کو یوز کرے. تو یہ اچھی بات ہے، اس طرح کی فیسلٹیز جو ہیں وہ بننی چاہیے، لیکن کنکریٹ کا اسٹرکچر اور یہ جو درخت کی کٹنگ ہے یہ نہ ہو. اور اس طرح پارکوں میں کوئی بڑے لیول پہ کوئی جو آپ کی جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہے یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. تو پھر تو میرے خیال میں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ایک تو یہ بات تھی، میں نے آپ کو بتایا اس کا جو ڈیزائن ہے وہ ریوائز ہوگا تو دیٹس فائن، اور بر وقت اس پہ ایکشن ہوا. دوسرا ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں CDA کے 3 ادارے، 3 محکمے جو ہیں ان کے اندر بڑی کھاڑ پچھاڑ کی جو ہے بازگشت ہے. اس کے اندر جو ایک لینڈ ڈائریکٹریٹ ہے، جو لوگوں کو افیکٹڈ جو پیپل ہیں جن کی زمین ایکوائر کی گئی تھی اور اس کے اگینسٹ وہ انٹائٹل تھے کہ CDA سے پلاٹ لیتے، اس لینڈ ڈائریکٹریٹ نے اس طریقے سے ڈیلیور تو نہیں کیا. لوگوں کے پچھلے 20-30 سال سے جو کلیمز ہیں وہ پینڈنگ ہیں. خاص طور پہ 2008 میں جو CDA نے لینڈ شیئرنگ کے جو سیکٹر کیے، جس میں سیکٹر سیکٹر F13 E13 D13 C14 C13 C15 C16 یہ سیکٹر بھی ابھی تک پینڈنگ پڑے ہوئے، اور یہ لینڈ ڈائریکٹریٹ جو ہے یہ ناکام رہا لوگوں کو ان کے رائٹس دینے کا. اور اسی طریقے سے پرانے سیکٹر جو ہیں E12 جو ہے 1989 میں جو لانچ ہوا تھا اس کے بھی ابھی افیکٹیز کے معاملات پینڈنگ ہیں، اور بھی بہت سارے جو ایسے سیکٹرز ہیں. تو لینڈ ڈائریکٹریٹ نے اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کیا، لیکن یہ ہمیشہ خبروں میں رہا انفارچونیٹلی کرپشن کے حوالے سے یا اور چیزوں کے حوالے سے. تو اس میں ایک بڑی تبدیلی جو ہے، 1-2 تبدیلیاں جو ہیں وہ ایکسپیکٹیڈ ہیں کل تک وہ کی جائیں گی. اور میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ لینڈ کا ایک اسپیشل آڈٹ بھی CDA کا جو اسٹیٹ ونگ ہے وہ کرے گا کہ لینڈ ڈائریکٹریٹ میں پچھلے 2-3 سالوں میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، اس کو بھی دیکھا جائے گا. ایک تو یہ خبر تھی میں نے آپ کو بتایا، جس طرح کہ اس میں کل کوئی نئی 1-2 تعیناتی ہونے کا امکان ہے، وہ جب نوٹیفائی ہو جائیں گی تو ہم آپ کو بھی بتا دیں گے، لیکن یہ ایکسکلوسیولی ہم نے آپ کو بتا دیا. دوسرا ایک اور ڈائریکٹریٹ ہے اسٹیٹ ونگ کا، جس میں کمرشل اسٹیٹ ونگ ہے، اور اس میں بھی جو کیونکہ جتنی بھی کمرشل پراپرٹیز ہیں وہ وہاں پہ ڈیل ہوتی ہیں، ایگرو فارمز وہاں پہ ڈیل ہوتے ہیں. جتنے بھی جو CDA کے کمرشل پلاٹس ہیں، جو کینسل پلاٹ، جو ایگرو فارمز، تو وہ ہمیشہ ایک پرائم پوسٹ رہی ہے. اور CDA کے لوگوں کی یا باہر سے آنے والے لوگوں کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ وہ وہاں پہ ان کی کسی نہ کسی طریقے سے تعیناتی ہو جائے. اور کیونکہ وہ بڑی زبردست قسم کی پوسٹ ہے، کیونکہ ساری جو کمرشل پراپرٹی ہے خرمور پہ کی وہ وہاں سے ڈیل ہوتی ہے. تو CDA کی مینجمنٹ کا یہ جو اسٹیٹ ونگ ہے اس کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ وہ اس کا بھی جو ہے ایک آڈٹ، انٹرنل آڈٹ خود وہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا کیا ہوتا رہا، اور پچھلے خاص طور پہ 3-4 سالوں میں اس کو بھی دیکھا جائے گا. اور وہاں پہ بھی توقع ہے کہ کوئی تبدیلی آئے گی، وہ بھی کل تک جو ہے میچور ہوگی، تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ کیا ہوا کیا نہیں. تیسرا جو ڈائریکٹریٹ ہے وہ بھی بڑا امپارٹنٹ ہے، وہ لا ونگ جو ہے، کیونکہ CDA کی تمام جو کیسز ہیں، لٹیگیشنز بہت لمبی اور بڑی پرانی اور یہ ہر وقت چلتی رہتی ہے یہ لٹیگیشن کا. تو یہ لا ونگ بھی بڑا، اس میں بھی آج ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایک پاس کے ایک بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں شکیل احمد، ان کی ریپوٹیشن بڑی اچھی ہے، اور ان کو اسپیشلی جو ہے وہاں پہ لگایا جائے گا تاکہ وہ لا ونگ کے معاملات کو ذرا دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہے کیا نہیں ہے. کیونکہ یہ جو ممبر اسٹیٹ ہیں انہوں نے میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ مئی میں ایک لیٹر لکھا تھا، جس لیٹر ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتے ہیں کہ اس لیٹر میں انہوں نے کیا کہا تھا. اور انہوں نے کہا کہ
The undersigned has come to know that no follow-up action is taken on the cancelled plot, residential, commercial, business, agro farm, industrial plot. The XLRT take undue advantage of this situation and enter into agreement with the unsuspecting purchase for the further sale of said plots properties. In addition, the financial interest of CD also suffers. تو انہوں نے یہ مئی میں ایک لیٹر لکھا تھا مئی 25 میں، اس میں انہوں نے لا ونگ کو کہا تھا کہ مجھے ذرا ساری ڈیٹیل دیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ کتنی سی ڈی کی جو پراپرٹی ہے اس کے اوپر جو ہے سٹے ہیں اور وہ کب سے ہیں، ڈیٹ وائز بتایا جائے، اور کیا وہ سٹے نئے ہیں، پینڈنگ ہیں، کب سے ہیں، کب سے نہیں ہیں. تو وہ میرے خیال میں انہوں نے کہا تھا کہ جی 3 دن کے اندر اندر یہ ساری ڈیٹیل ملنی چاہیے. تو لیکن میرے خیال میں ابھی تک وہ شاید وہ جو ان کی کمپائلنگ نہیں ہوئی یا ہوگی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. تو اس طرح لا ونگ کو بھی ذرا خصوصی طور پہ یہ مینجمنٹ دیکھے گی، اور اسٹیٹ کا میں نے بتا دیا، لینڈ میں بتا دیا. تو یہ کل بڑی تبدیلیاں، پھر 2 افسر جو ہیں ڈی جی ایچ آر جو سی ڈی اے میں وہ جو لگانے کا جو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ امبر گیلانی ایک یہ بھی پاس کی آفیسر ہیں، ان کو ایچ آر میں لگایا جائے گا. پھر شکیل صاحب کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پاس کے آفیسر ہیں، ان کو بھی لگایا جائے گا لا میں. اسی طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ اسٹیٹ میں اور لینڈ میں بھی تبدیلیاں آئیں گی، اور لینڈ کا، اسٹیٹ کا اور لا کا ایک انٹرنلی آڈٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پرفارمنس کو دیکھا جائے گا کہ کتنی سی ڈی اے کی پراپرٹیز ہیں، کتنے پلاٹ ہیں ان کے اوپر سٹے ہے، اور وہ سٹے کب سے ہے، کب سے ہے. کیونکہ اس طرح کے جس طرح میں نے آپ کو بتایا آفیشیل لیٹر پڑھ کے سنایا کہ جی اس طرح کا بھی ہے کہ وہ لمبے عرصے کے لیے سٹے اور غیر ضروری سٹے بھی لوگ لے لیتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی بڑی کسی ٹیکنیکل طریقے سے سی ڈی کی جو مینجمنٹ ہے ان کو سمجھ آئی ہے کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر اگر فوکس کر کے پرفارمنس کو امپروو کر کے سی ڈی اے میں حقیقی معنوں میں اگر تبدیلی کوئی لا سکتا ہے تو پھر یہاں سے ہی آئے گی، لا سے، اسٹیٹ سے، لینڈ سے اور باقی جو اس طرح کے محکمے ہیں ان کے اوپر فوکس کر کے. تو یہ 2 باتیں تھیں، میں نے کہا آپ سے شیئر کروں، اور جو اب تک کے لیے مجھے جو انفارمیشن ملی میں نے آپ سے شیئر کر دی. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.